افغانستان میں امریکہ 17 سال سے نیٹو اتحاد کی مدد سے جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کے کڑے ناقد رہے ہیں اور اب سامنے آنے والی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ امریکہ کو اس اتحاد سے علیحدہ کرنے پر بھی غور کرتے رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام کے پاس اب ہم چلیں گے جو اس وقت کیپٹل ہل پہ موجود ہیں۔ ثاقب، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 70 سال ہو گئے ہیں نیٹو کو قائم ہوئے ہوئے، اور اس کا اتحاد کا بنیادی مقصد تھا کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک اتحاد، ایک الائنس قائم ہو جو روسی جارحیت کا مقابلہ کر سکے۔ بعد میں پھر اس میں ٹیررزم کے خلاف جنگ کے گولز بھی شامل ہو گئے، اور گول اوور آل یہی ہے کہ یورپ میں امریکہ کا ایک اثر و رسوخ قائم رہے۔ بڑی اہم پارٹنرشپ ہے، تو صدر ٹرمپ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل سارا، یہ تاریخی طور پر ایک نہایت اہمیت کا حامل اتحاد رہا ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان، اور کسی بھی امریکی صدر نے اس کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے جب اپنی انتخابی مہم چلائی تو انہوں نے نیٹو کو ناکارہ قرار دیا تھا، لیکن انتخابات جیتنے کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے متضاد بیان دیے اور انہوں نے کہا کہ نیٹو اتنی بھی ناکارہ نہیں ہے۔ لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پچھلے سال میں صدر ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں سے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کو نیٹو اتحاد سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے نیٹو اتحاد کمزور ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے قیام کے 70 سالوں کے دوران نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے صدور اور عوامی نمائندوں کی طرف سے استحکام کی ایک اہم علامت کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ تاہم 2016 کی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے تنظیم کے بارے میں اس اتفاق رائے کے دور کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹو ناکارہ ہو چکی ہے۔ یہ 67 یا 60 سال پرانی ہے۔ اس میں بہت سے ملک ہیں۔ یہ دہشت گردی کے معاملات نہیں دیکھتی، اور یہ سوویت یونین کی بات کرتی ہے جو اب ہے ہی نہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد سے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ نیٹو کو متروک نہیں سمجھتے۔ البتہ انہوں نے نیٹو کے رکن یورپی ملکوں پر کئی بار زور دیا ہے کہ وہ ادارے کے خرچ میں اپنا حصہ بڑھائیں، جیسے گزشتہ سال جولائی میں ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں۔ برسوں سے صدور ان میٹنگز میں آ رہے ہیں اور اخراجات کی بات کرتے ہیں، جس میں بڑا حصہ امریکہ کا ہے۔ بہت ترقی بھی ہوئی ہے۔ تمام اراکین نے اپنے حصے کے خرچ کو بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اتنا زیادہ بڑھانے پر جتنا انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور اب نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع جم میٹس کے جانے کے بعد وہ نیٹو کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میرے خیال سے صدر ٹرمپ کے نیٹو کو چھوڑنے کی خواہش اور ارادے کو جیمز میٹس روکے ہوئے تھے۔ ان کی برطرفی کے بعد صدر اور ان کی انتظامیہ میں کوئی بھی جو نیٹو کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، ان کے لیے نیٹو سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے۔ مارک کا مزید کہنا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا جسے وہ یورپ میں جارحیت کی دعوت کے طور پر دیکھیں گے۔ ان حالات میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے لیے شاید یہ وقت ہے کہ وہ امریکہ کی سلامتی اور استحکام کے لیے نیٹو کی اہمیت کے اظہار اور صدر ٹرمپ کو اس بارے میں ایک اہم پیغام بھیجنے کے لیے ایک علامتی قرارداد منظور کریں۔ نے دیکھا کہ اگر امریکہ اس اتحاد سے نکلتا ہے، نیٹو اتحاد سے، تو اس سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فائدہ ہوگا، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے 2 فروری کو روس سے ایک ایسے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق روس اور امریکہ مخصوص قسم کے بیلسٹک اور کروز میزائل نہیں بنائیں گے اور نہ ہی ان کا ٹیسٹ کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوٹن اس پر خوش نہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے ٹوٹنے سے خطے میں یا امریکہ اور روس کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوگا، لیکن ابھی تک بات چیت جاری ہے اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اب تک۔ اور ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ثاقب۔